اور دو عورت ایسی ہوتے جو کسی کے باپ کے نکاح نہیں ہو تو بیٹے پر وہ حرام ہے، اور دو بہنیں ایک وقت میں ایک نکاح میں حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ باقی جتنی ہے وہ ساری تمہارے لیے حلال ہے۔ کیا کرو؟ ان تبتغوا من اموالکم، تم اپنے مال کے ذریعے ان کو تلاش کرو۔ ان تبتغوا من اموالکم، جس سے تم نے نکاح کرے اس کے حقوق مالیہ تم نے ادا کرنے ہیں، اور تمہارے پاس اگر مال ہے تو پھر تم نے نکاح کرنا ہے۔ پہلا نکاح جو تاریخ میں ہوا وہ نکاح تھا حضرت آدم علیہ السلام کا اور دلہن کی ہماری اماں جان جناب سیدہ حوا سلام اللہ علیہا۔ یہ پہلا نکاح جو ہے وہ ہوا، اور اس پہلے نکاح میں حق مہر نہیں تھا۔ جو پہلا نکاح ہوا اس میں حق مہر ہمارے پیارے نبی پر ضرور تھا۔ جناب آدم سے جب نکاح کیا تو ان کے قریب جانے سے کر کے فرمایا آدم اس کا حق مہر ادا کرو۔ تو پوچھا پھر مالک اس کا حق مہر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا حق مہر ہے کہ میرے نبی پر درود پڑھو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے باقی رسالت نبی علیہ السلام پیش کیا تو جناب کے حوا کا نکاح جناب آدم سے ہوا، اس پر بھی حق مہر تھا۔ اور نکاح کا جو عمل ہے دو چیزیں کامل ہے تمام شریعتوں میں، ایک تو دین کا عمل ہے، ایک نکاح کا عمل ہے۔ باقی ساری چیزیں کسی شریعت میں نہیں، کسی میں نہیں۔ جیسے آج کل سجدہ تعظیمی حرام ہے، لیکن جناب یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اور یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو مصر میں آ کے سجدہ کیا تو تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ شریعت روک کرے تو روک کرے، یہ جو حق مہر ہے یہ کتنا ہونا چاہیے؟ آج کا سلسلہ موضوع عنوان یہ ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ حق مہر ایک بہت بڑا مطالبہ ہے آج کے ان لوگوں کے اندر جو شریعت کو نہیں سمجھتے کہ شریعت کیا کہتے ہیں، شریعت وہ بھی شریعت کے ذائقہ مقرر نہیں کیا۔ ایک اصطلاح شریعت کا استعمال نہیں، بہر مسکی، بہر مسکی، اس کا کیا مطلب ہے کہ جس خاندان کی عورت ہے، لڑکی ہے، اس خاندان میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، ہر خاندان میں بڑے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، مال کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے، اخلاق کے کردار کے اعتبار سے۔ تو پہلے تصدیق یہ ہے کہ اس خاندان میں جو حق مہر زائد ہے اور یہ خاندان کی عزت ہے، اپنے عزتوں کا معیار چیزیں بدل لی ہے کہ اس کی عزت کا معیار کسی کا معیار گاڑی ہے، اس خاندان کے پاس گاڑی ہے بڑے لوگ ہیں، کسی کے پاس بڑا بنگلہ بڑی کوٹھی ہے بڑے لوگ ہیں، کسی کے پاس جائیداد اور دولت زیادہ ہے تو وہ بڑے ہیں۔ قرآن نے جو معیار رکھا ہے برتری کا، رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟
کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے آدم کی اولاد ہے۔ یہ جو برادری ہے کہ ہمیں خود کریں گے، خود سامنا ہے تو سارے آدم کی اولاد، یاد نہیں ہوگی ایک برادری کو آدم کی اولاد ہے، دوسری برادری جو ہے وہ کیا کرو صرف سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح پہلے اس کی ہے کہ جو خاندان میں منعقد ہو کہ ہمارے خاندان میں جو عورتیں ہیں، عزت دار لوگ ہیں، تب حق میں مقرر کر ایک علاقے میں ہمارے خاندان کا مقرر کر جو بھی بچی ہو جس کا حق ایک علاقے میں حق میں ہو، کوئی 2 لاکھ کا، کوئی 3 لاکھ کا، کوئی 50,000 کا۔ یہ جو بدعت آئی ہے یہ جناب شریعت میں ہے، تو میں آپ کو شریعت میں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے جناب سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام کا ایک خطبہ آپ کی خدمت میں رکھا رہا ہوں۔ جناب فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس خطبے میں آپ نے کہا لوگوں اپنی عورتوں کا حق میں ہے جو ظلم نہ کرو، جن کو زیادہ نہ رکھو، چلا کے بڑا کے حق میں اعتدال، حق میں اعتدال رکھو، بہت زیادہ حق میں نہ رکھو۔ اب حضرت فاروق اعظم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ آج کل جو لوگ کہتے ہیں آپ اپنی شریعت تو فاروق اعظم کو کہنا چاہیے کہ حق میں شریعت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فاروق اعظم کو معاذ اللہ شریعت کا علم نہیں، اور آج کل یہ کتاب کے پڑھوں کے بعد سیانے پڑھتے ہیں انہیں تو شریعت کا علم ہے، یہ کہتے ہیں شریعت کو فاروق اعظم کہتے ہیں اپنی عورتوں کا حق میں کب رکھو، کم کتنا رکھے گا؟ زمانہ جاہلیت میں بھی جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا تب بھی لوگ عزت دار خاندان اپنی عورتوں کا حق میں نظر کرتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو، اس چیز کو قائم رکھا اور جاری رکھا، اور اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس بات کا اعلان کیا، اس بات کو بیان کیا۔ مثلا یہ جو سورہ نساء کی جو آیت مبارکہ ہے 4 نمبر آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی عورتوں کو ان کے حق میں ادا کرو خوش دلی کے ساتھ، ہم لوگ کے نہیں۔ اب آج کل کی بھی لوگ ہیں جو ہماری عورتیں ہیں، آج کل معاشرے میں جو رواج چل رہا ہے، مہندی خرید کے بھی نہیں کیا تو مہندی پر لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں، اور کیا رسمیں بنا رہی ہیں جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہے اس پر تو لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور جس کو شریعت نے مقرر کیا حق میں تو وہاں کا خرچ شریعت کے لیے، اور ان کی شریعت 5,000 تک دیتے ہیں۔ جب ان کی بارات جاتی ہے تو لاکھوں میں جاتی ہے، جب ان کے ولیمے ہوتے ہیں تو لاکھوں میں ہوتے ہیں، جب ان کے وہ جو دلہن کا سوٹ ہوتا ہے جی دلہن کا اجرا کرنے میں دلہن کا سوٹ لیتے ہیں، دلہن یہ کے لیے 3 پیس لایا ہے اور وہ جو جوتی ہے وہ کتنے ہزار کی ہے، تو ظاہروں اسی دلہن کا سوٹ 2.5 لاکھ میں لانے والوں اسی عورت کا جو اپنا مقرر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں 5,000 کا، کتنا بڑا مذاق ہے شریعت کے ساتھ، اور کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ان لوگوں نے مذاق بنا دیا۔
کہ بھئی حقدار کی شریعت اگر سمجھائے نا کتاب کے موقع میں بھئی شریعت کے کچھ حقدار وغیرہ نہیں ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ کم از کم حق میں ہے جو ہے وہ 10 درہم ہے. کتنا 10 درہم کم از کم حق ہے. اور اگر شریعت میں کیا بات کریں وہ کتنا ہے؟ وہ بہر فاطمی ہے. کیا ہے؟ بہر فاطمی. بولو بہر فاطمی. بہر فاطمی جو شریعت میں ہے. اور بہر فاطمی کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو جناب 3300 روپے کا تولہ کی چاندی ہوگی. 133 یا 32 تولہ چاندی حضرت فاطمہ کا حق ہے. کتنا؟ 132 یا 33 تولہ حق ہے حضرت فاطمہ کا تھا. اور صحابہ کرام میں یہی حق جو ہے منفذ ہوا. حضور کی بیویوں کا حق جو ہے وہ 200 مسکار وہ بھی راؤنڈ اباؤٹ جو ہے پہلے فاطمہ کے رسول اللہ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی 11 بیویاں ہیں. کتنی؟ 11 بیویاں میرے پیارے آقا محمد دونوں کی مائیں 11 ہیں. ان کا حق میں ہے لاکھوں میں ہے. تو شریعت کا کروڑ چلیے رسول اللہ نے دیا. شریعت کا کروڑ چیز رسول اللہ کی بیٹیوں کا ہے. شریعت کا کروڑ چیز جناب اسٹیکٹر کے دور میں نومس تھا. شریعت کا کروڑ چیز جناب روپیاتی کے زمانے میں نومس تھا. شریعت کا کروڑ چیز جو حضرت زمانے میں بڑا علی کے زمانے میں نومس تھا. انہیں 5000 شریعت حاصل کر لی. اور پھر میں ایک اور بات کروں اس وجہ سے آج کے لیے تمہیں میں موجود کہ عورتوں کو طلاق کی شرح دن بدن میں بڑھ جائے. قوت برداشت ختم ہو گئی لوگوں میں. لیکن برداشت کی بڑی عجیب چیز ہے. جب کوئی کمزور آدمی آگے ہو نا تو غصہ چلے تو پھر برداشت سے بیوی آئی ہو گئی. بیوی شروع کر دیا اب میں نے تھوڑی سی آگے کر. اور جب مدد مقابل کی پہلا کچھ سوال کرتا جی ذرا پھر وہاں سامنے تھا. اور معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ عورتوں کو سمجھا جاتا ہے. جس کا کہیں زور نہیں چلتا وہ جا بڑا فرمان کرتا ہے. تو عورتوں کے ساتھ جو حق بہن کا معاملہ ہے اس میں بڑی زیادتی ہے. اگر حق بہن لکھا جائے 3 لاکھ روپے فرض کر یا 2 لاکھ روپے گھر میں چلنا ہوگا. چلو اس میں آپ 10,000 معجل کر دیں اور 1,80,000 غیر معجل کر دیں. اس میں کالم وغیرہ بدل انگل مطالبہ وغیرہ کالم میں 5-7 کالم اس کو. جب آپ اس حق بہن کو جو 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ ہے لڑکے کو دیکھنے کے بعد اور اگر میں نے اس کو طلاق دی تو مجھے 1.5 لاکھ بھی دینا ہے ایسا تو ساری دنیا کے پنگے لینے کا طلاق دیکھا اور 50,000 بھی پتا ہو کہ میں نے دینا ہے طلاق دوں گا 50,000 دینا طلاق دینا. اس لیے ہمارے علماء نے یہ بڑا جامع البدائع والصنائع. البدائع والصنائع کا اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ جب فقہی حکم بیان کرتا ہے اس پر عقلی دلائل بیان کرتا ہے. علماء کا آسانی اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے حالات میں شریعت کے دامن کو تھامنا چاہیے. اور شریعت کا دامن کیا ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا
یہ چھوٹی بات نہیں تھی، بڑی بات ہے کہ فاروق اعظم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں پر ضرورتوں کی حقیقت کم رکھو. اور آج کل کی یہ جو کیا چند ٹکے کے مطلب پتہ ہی نہیں، نہ سجدہ کرنا آتا ہے، نہ ان کو وضو کا پتہ ہے، نہ ان کو نماز کا پتہ ہے، نہ ان کو شریعت کا پتہ ہے. وہاں نکاح کی مجلس میں کوئی شریعت کو کون سا شریعت کو کون سا شریعت ہے اور کون سی شریعت ہے جو فاروق اعظم کو نہیں پتا اور اس کو پتا ہے کہ شریعت ہے. فاروق اعظم کہہ رہے ہیں عورتوں کے حق میں کم رکھو، بزرگ نہ کرو. ایک عورت کھڑی ہوئی ہے دورے ضروری ہے اور سبھی نماز جمعہ کے اجتماع میں ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں حق میں کب لینے پر کہتا ہے جبکہ ہمارا حق میں تو اللہ نے انتار کہا. انتار یہ جو آپ کا چوتھا پارہ ہے اس کا آخری پیج اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور میں اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کے دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو جی وہ آپ کی کوئی حساب کا انتظار اور تم نے اس پہلی بیوی کو ایک ڈھیر کے برابر مال دیا ہے میں جس صورت میں فلا تأخذوا منه شيئا اس میں سے کوئی شے نہ لو، کوئی سا چیز نہ لو. وہ طیب کے اپنی محبت بدل پھر موبائل کی پھر مسلم کیا کر کے دیتے اور جب لڑائی ہوتی ہے سارا کوئی سوال کے بعد تو وہ اللہ کی سبزی نہیں ہے، وہ سیدہ حوا کی بیٹی نہیں ہے، وہ آدم کی بیٹی نہیں ہے اور شریعت نے اس کو حقوق نہیں دیے. اور یہی وہ حقوق ہے جس کو تم نے پامال کیا. ظالموں برات کا تو 300 بندہ تمہارا جاتا ہے جی، ولیمے پر تو تمہارا ساتھ سب کچھ ہے. اور وہ جو ولی ہے جس کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اتنے سور بنا رہا ہو، اتنی جوتیاں لے رہا ہو، اتنا وہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو ڈنڈے پنڈے کے بعد سنانے وہ بھی جناب ہزاروں میں لاکھوں میں آ رہا ہے. اس کو ہاتھ وغیرہ میں کرنے کا پہلے تھا مولوی صاحب دے دے مولوی صاحب سمجھ کیا کرتی ہے ہمارے گھر کا لوگ ہے. یہ وہ بندہ جو میری پر 2.5 لاکھ خرچ کر گیا، جو ہم کا سوٹ لینے گیا تو 2.5 لاکھ لے گیا. اور میں بھی اور بات کروں گا جو اس سے بھی بڑی ہے برات پر جس کے پاس 70 موٹر سائیکل نہیں چل رہا ہے، موٹر سائیکل یہ جو کیا پیٹرول کیا موٹر سائیکل وہ موٹر سائیکل لڑکی کے پاس جناب برات پر فارچونر کو کرائی کتنا دن کے 1.5 لاکھ روپے. اب اس گاڑی پر بیٹھ کر گیا جس پر صرف چڑھنا برات تک اور واپس گھر آنے، وہ گاڑی دوبارہ اس کے گھر پر بھی آنی نہیں. اس کو کتنے پیسے دیے؟ 1.5 لاکھ روپیہ. اور وہ عورت وہ لڑکی وہ دلہن جو لے کے آیا اس کے جو حق میں مقرر کرنے کا موقع آیا جس نے لکھا 5,000 کو مولوی صاحب شریعت. حالانکہ میرے آقا امام الانبیاء کا شریعت میں کہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے اور میں ایک ذمہ دار آدمی دین ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس قرآن میں سے شرعی حقیقت نکال کے دیں. اور میں آپ کو قرآن سے ایک آیت نہیں، 2 آیتیں نہیں، 3 درجنوں آیات قرآن میں نکال کے دے سکتا ہوں جس میں اللہ نے حق مہر کا ذکر کیا اور اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا. اور لوگوں میں جانتا ہوں کہ میں نے عورتوں کے معاملے میں تم پر کیا فرض کیا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ماں وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم ان جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہے ان کو مال کے ذریعے تلاش کرو. تمہارے پاس مال نہیں ہے تو نکاح کی اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسے مرد کو شادی اور نکاح سے جس کے پاس پیسہ نہیں. شادی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ شادی کے لیے صرف مرد ہونا ضروری نہیں ہے میرے بھائی، شادی کے لیے گھر ہونا ضروری ہے.
شادی کے لیے عورت کے حقوق مالیہ ادا کرنا ضروری ہے. اس کے لیے کھانا، اس کے لیے لباس، اس کے لیے رہائش کا انتظام ہے تو پھر شادی کی اجازت ہے. نہیں تو کیا ہے؟ یہ مسئلہ تھوڑا خشک بھی ہے، تھوڑا خشک ہے، لیکن یہ موضوع کب بھی رکھتے ہیں نکاح پر کرنے کے تو آپ کو آ جائے گا گزرے. وہ کہتا مولوی صاحب شیخی نکاح پڑھاؤ روٹی ٹھنڈی ہو گئی کیوں جی؟ اور بولی چلو کوئی دنوں پر ڈالے تو میں کرنا بن گیا پورا یہ بھی کرنا جی جلدی کرو اور سب روٹی ٹھنڈی ہو گئی. وہاں کی روٹی کا خلاف سوچنے کے لیے تیار ہے، مدینے پر بھی سوچنے کے لیے تیار ہے. تو جنازے پر راضی شرم آتی ہے کہ آپ نکاح کے ساتھ جائیں. تو آج آپ کی جمعہ ہے اس پر جو آپ نے تقریب رکھی ہوئے ماشاء اللہ ابھی کسی کو نہیں آتی نمبر پر چلا دیا کسی کو. یعنی جو خطیب ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ مسائل بتائیں اور سمجھائیں. یہ جس دلہن کے لیے جس دلہن کو لانے کے لیے تم نے 1.5 لاکھ روپے کرائے پر گاڑی لی، اس کا بری کا سامان لینے کے لیے 5 لاکھ لگا دیا. اس کا بیوٹی بکس لینے کے لیے تم نے 70,000 روپے لگا دیا. برانڈیڈ چیزیں اس میں شامل کی، برانڈ کی چیزیں وہ سرخی ساری وہ بھی لگی ہوئی ہے جو وہ کہنے اس عورت کے لیے حق ہے کہ وقت میں بہت دور پڑ جاتا ہے. اور پھر جب لڑائی ہوتی ہے روز میرے پاس مسئلے آتے ہیں. میں مفتی ہوں ضلع ناروا کا شہر کا مفتی ہوں، روز مسئلہ عجیب کو لا کرتا ہوں مفتی صاحب دیتا ہوں. ایسے ایسے وشے چاہیے جو ہمیں فون کرتے ہیں آپ کو خدمت سیوا پر نکالتے ہیں تمہارے ساتھ یہ بات کرتا ہے. اگر تم نے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے خاندان کی عورت کے لیے رسوائی کا سامان روک دیا کہ تم نے حقیقت کا اسلام کو جو نکاح فارغ کر اس کو پڑھ کے تھے پھر دن کے کسی دن میں نکاح فارغ کر نہ پڑھا اس میں کون سے کالم ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو تفویض طلاق کا حق دیا گیا. کیا نہیں ان عورت یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ طلاق کا حق دینے کے بندہ میرے ساتھ بد اخلاقی کرے تو میں اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہوں. وہ قانون بنا ہوا ہے. وہ حق غیر نہیں دیکھنے کے لیے میں 5,000 کروں. پچھلے ہفتے میں نکاح میں لاہور میں وہ ڈاکٹر بڑی لڑکی اس کے بعد میں سیلف فائنانس اس کو ڈاکٹر بنایا. تقریباً 70-80 لاکھ روپیہ اس پر ملا. ڈاکٹر بنا اس کا رشتہ نکاح ہو گیا. لڑکا بالکل اپنے زمانے کا پتہ کیا ہوتا ہے لیکن بس جو جواب میرا نے مسئلہ کے لیے واپس ہوا میں اس ڈاکٹر نے لکھا ہے آپ سے اٹھا ہمارا آپس میں گنگا شرم کرے تو شرم کرے تو کیا ہمارے ڈاکٹر کی بیٹی کا رشتہ لیتا جا رہا ہے. لاکھ ڈاکٹر کی شرم اس کے باپ نے 80 لاکھ لگایا اس پر اور اس بیٹی کو کیا نام رسوا کر کے نکال دے جی کہ یہ مجھے غصہ آ گیا ڈاکٹر نے 5,000 کر دیا. تو بیٹی آ جائے لوگوں کو بیٹی اپنے باپ کے گھر میں باپ بھی پریشان بھائی بھی پریشان خاندان بھی پریشان کراتا ہوا. ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ عورتوں کو حق غیر زیادہ رکھو. قرآن کہہ رہا ہے بیٹیوں کے حق غیر زیادہ پہلے بات کرو رشتہ کرتے ہوئے. جب یہ ایسی بات ہو سکتی ہے، جب برات کے بندوں کی بات ہو سکتی ہے، جب مہندی کی بات ہو سکتی ہے اور پتہ کیا آیا تھا مائیوں کو اس پر بھی 1.5 لاکھ روپے لگا دیا. وہ پتہ کیا ایشیا میں بڑھنے والے اور دوسروں کو 500 روپے دینے والوں جب تم اپنی بیٹی بہن کا حق میں مقرر کر کے سمجھنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، شریعت کا فہم عطا فرمائے.